یہ چالاک یہودیوں کے ذہن کی پیداوار ہے بینکنگ نظام۔ کیا قرآن پاک کو کوئی حدیث کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ اس انتہا کو آپ پہنچ گئے ہیں کہ وہ گردے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور کئی جگہ پہ ایسے بھی ہوا ہے کہ اپنے بچے بھی انہوں نے بیچنے چاہے کہ کوئی اسلام میں کوئی گنجائش ایسی ہے کہ بھئی آپ عورتوں کو تشدد کر رہے ہیں عورتوں کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال کو آپ اپنا فکری استاد مانتے ہیں، تو علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو اب علامہ اقبال تو جو انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ ایک معاشی مسائل کے حوالے سے کرتے ہیں، مگر یہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ معاشی مسائل کی کبھی وہ بات ہی نہیں کرتی۔ تو آپ کے چونکہ وہ فکری استاد ہیں علامہ اقبال، تو آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ میں تو بات کرتا ہوں، جی میں جاگیرداری کے خلاف بات کرتا ہوں، میں ایبسینٹی لینڈ لارڈزم کے خلاف بات کرتا ہوں۔ دوسری طرف سود کا نظام علامہ اقبال نے جس قدر کنڈیم کیا ہے اسے، اور بینکنگ کے نظام کو، این بنوک این فکر چالاک یہود نور حق از سینہ آدم ربود، یہ چالاک یہودیوں کے ذہن کی پیداوار ہے بینکنگ نظام، اور اس نے انسان کے اندر جو نور خداوندی تھا، جو کو ڈیوائن سپارک جسے کہتے ہیں مغربی مفکرین، اس کو نکال کے اور اندر تاریکی پھیلا دی ہے۔ نہیں، یہ بھوک کی بات تو آپ کم کرتے ہیں، ربا کی، بھوک کی نہیں کرتے، تو بھوک کی بات تو کرتے نا کہ حقوق ملنے چاہیے، اور زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے گارنٹی دی جانی چاہیے۔ میں نے کہا جب اس نے نظام نافذ کیا تھا ضیاء الحق نے کہ یہ زکوٰۃ کو بدنام کر رہے ہو، یہ زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ تو ٹوٹل جو ہے آپ کی ملکیت اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگاؤ، اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ آپ اسکینڈینیوین جو سوشلزم ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس کی طرح کا ایک جو ہے سوشل سیکیورٹی نظام قائم کر سکتے ہیں۔ یہ صرف بینک ڈپازٹس میں سے سود میں سے کچھ نکال لینا یہ زکوٰۃ ہے، بدنام کیا۔ تو در حقیقت اسلام کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر جو ہے قیامت میں جواب دہ ہوگا۔ یہ ہے معاملہ۔ نہیں، علامہ اقبال جو جس انقلاب کی بات کرتا ہے، مطلب معاشی مسائل کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کا انقلاب آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بیس ہمیں اسلام کو بنانا ہوگا۔ ریفرنس جو ہے آپ کا اگر مارکسزم ہے تو وہ بات نہیں چلے۔ نہیں، میں مارکسزم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں معاشی مسائل کی بات۔ کسی طریقے سے بات کی جاتی ہے نا، اس کا کوئی فلسفہ بھی نہیں دیا جاتا نا۔ انقلاب جب بھی دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی فلسفی پر آتا ہے۔ کمیونزم کا انقلاب جو ہے مارکسزم سے آیا ہے، پہلے وہ ذہنوں میں بیٹھا ہے، وہ پختہ ہوا ہے، پھر وہ ایک کمیونسٹ پارٹی اور بولشوکس کی شکل کے اندر بنی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے حوالے سے کھڑے ہوں اور یہ بات عام کی جائے کہ ہمارے دور ملوکیت میں ہمارے ہاں جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، جس کو اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا 1930 میں، جو سیاہ داغ اور دھبے پڑ گئے اسلام کے اوپر، انہی میں سے ایک جاگیرداری ہے، انہی میں سے ایک سرمایہ داری ہے، اور یہ ہے کہ کچھ بیک ڈور سے ہمارے ہاں سود کا نظام بھی داخل ہو گیا۔ تو اس حوالے سے ان کی تو نفی میں کرتا ہوں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں کی مذہبی جماعتوں نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے۔ ٹھیک بات۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا، جتنا ہم نے پڑھا مطالعہ کیا، کہ وہ بھی قرآن کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، اور آپ نے بھی قرآن کے اوپر ہی زیادہ زور دیا ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ کیا قرآن پاک کو کوئی حدیث کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ تو آپ حدیث کی کوئی بات نہیں کرتے؟ کروں قرآن پاک کو حدیث کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جب قرآن بدوؤں کو سکھایا گیا تو حدیث تو نہیں تھی، لیکن قرآن مجید کی بنیاد پر جو نظام پھر بنا ہے وہ ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، ایک لیگل سسٹم، ایک شریعت، ایک قانون۔ آپ کو معلوم ہے کہ فوجداری قانون بنا ہے، دیوانی قانون بنا ہے، قانون وراثت بنا ہے، قانون جو ہے شہادت بنا ہے۔ یہ سب جو ہے یہ قرآن کے ساتھ جب تک سنت کو ایڈ نہ کیا جائے یہ قوانین وجود میں نہیں آتے۔ جیسے قرآن 100 دفعہ کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کیسے کریں، کتنی نمازیں ہوں، 5 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، 1 ہو۔ یہ کیا ہے کہ فجر میں 2 رکعتیں ہیں، مغرب میں 3 ہیں، اور عشاء اور اس میں، تو یہ تو سیرت سے ہی پتہ چلے گا نا، سیرت اس کے لیے سیرت ضروری ہے، سنت۔ تو اس لیے جو لیگل سٹرکچر اسلام کا بنتا ہے اور نظام جو بنتا ہے اس میں قرآن کے ساتھ سنت، اور سنت کو معلوم کرنے کے 2 ذریعے ہیں۔ ایک امت میں کنٹینیوٹی آف ایکشن، کہ صحابہ نے حضور کو دیکھ کر عمل کیا،
تابعین نے صحابہ کو دیکھ کر کیا، تب تابعین نے تابعین کو دیکھ. اب یہ ایک ہمارے ہاں چلی آ رہی کنٹینیوٹی آف ایکشن اینڈ پریکٹس، اور ایک ہے جو کہ سنت کا ذخیرہ ریٹن فارم میں، وہ حدیث ہے. مقصد یہ ہے کہ پھر حدیث کے بغیر یا سنت آپ جس کو کہتے ہیں اس کے بغیر اسلام مکمل تو نہیں ہوتا نا جی، نظام بنتا ہی نہیں. ہاں نظام بنتے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ دیکھیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے نا جی، کہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اس نے لوگوں کا جو جینا ہے وہ دوبر کر دیا ہے. وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور دیکھیں کہ لوگ اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ گردے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور کئی جگہ پہ ایسے بھی ہوا ہے کہ اپنے بچے بھی انہوں نے بیچنے شروع کر دیے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ غربت کی جو انتہا ہے اسلام اس کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ کیونکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کہ اگر 6 کروڑ آدمی جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں تو ہمارا کم از کم وہ مخاطب تو وہ لوگ ہونے چاہیے نا جی. اسلام کا حل تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. یہ بتائیے کہ یہ کیسے غربت ختم کی جائے. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں دونوں اس مسئلے کی طرف وہ بات ہی نہیں کرتی، مطلب اس کو نظر انداز کر رہی ہیں. حالانکہ یہ بہت آپ نے اچھا کیا کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ سیاسی کو بھی ایڈ کر لیا. کوئی جاگیرداری کے خلاف بولنے والا اس ملک میں نہیں ہے سوائے ایک الطاف حسین کے، اور کوئی شخص نہیں بولتا. بے نظیر بھٹو نہیں بولتی، خود جاگیردار ہے، بہت بڑی ہے. فیوڈل تھا بھٹو جو ہے، اینڈ بھٹو could not outgrow his feudal skin. اس کی ناکامی کا سبب یہ ہے. 2 دن پہلے ویسے اس نے کہا ہے کہ میں اب آؤں گی تو میں ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے کوشش کروں گی. لیکن ویلفیئر اسٹیٹ بنائے گی، جاگیرداری کے خلاف بات کی ہے نہیں کی. ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنائیں گے؟ تو اس حوالے سے کھل کر بات کرنی چاہیے. ہم نے تو کھل کر بات کی. اسلام کس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کا پورا نظام جو ہے زکوٰۃ کے نظام سے جو اوپر ہے، آپ یہ سمجھیے پاورٹی لائن کھینچ دی ہے اسلام نے. جس کے پاس یہ کچھ ہے وہ ڈونر ہے، جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے وہ ریسیپینٹ ہے. تو تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے جو امیر ہیں ان میں سے لیا جائے گا، تُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور غریبوں کو دے دیا جائے گا، اور انڈر رائٹ کیا جائے گا کہ انسان کی ساری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میں تھوڑا سا خواتین کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بھی معلوم ہے، اخباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ خواتین کے اوپر ہمارے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں تشدد بڑا ہو رہا ہے. مختلف طریقے ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. گھریلو تشدد بھی ہو رہا ہے، دوسرے ان کو مطلب کافی سبجوگیٹ کے جسے کہنا چاہیے سپریس کر کے رکھا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلام میں کوئی گنجائش ایسی ہے کہ کوئی بھائی آپ عورتوں کو تشدد کر رہے ہیں عورتوں کے اوپر؟ اسلام میں تو گنجائش نہیں ہے. لیکن مسلمان ہیں ہم سب، سوال یہ ہے مسلمانوں کا یہ ملک ہے. آپ صرف عورتوں کی بات کر رہے ہیں، بچوں پر تشدد نہیں ہو رہا. بچوں کا بھی ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا، بدتر ہو رہا، عورتوں سے بدتر ہو رہا ہے جس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہے. اصل میں ہمارے ہاں معاشرے میں ہو گیا، کچھ باتیں اسلام کے نام سے چل رہی ہیں، ہماری روایات، کچھ ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور کچھ ہم نے یورپین نئی تہذیب کو لا کے شامل کر لی. یہ ملغوبہ بن گیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں طے کرنا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام نے کیا مقام دیا ہے. اسلام نے عورت کو لیگل سٹیٹس دیا ہے، برابر کی شہریت دی ہے، اس کو جو ہے اس کو چوائس دیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے سے جیسے کہ شوہر طلاق دے سکتا ہے، بیوی جو ہے خلا لے سکتی ہے، وراثت میں اس کا حصہ مقرر کیا اسلام نے. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جب ہندوستان میں ایک معاملے میں کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا، شاہ بانو کیس آپ کو یاد ہوگا، اس پر پورے ہندوستان میں طوفان اٹھا ہے، مسلمان جمع ہو گئے. مسلم فیملی لا اس کے لیے جب ایک پلیٹ فارم بنایا گیا، اور اس کے صدر تھے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ. سینکڑوں لوگوں نے جانیں دے دی کہ ہم اسلامی شریعت میں یہ دخل اندازی گوارا نہیں کریں گے. اس کے بعد راجیو گاندھی نے لوک سبھا میں تقریر کی، ایک بات تو یہ طے کر دی، ہندوستان کی کوئی حکومت، کوئی عدالت مسلمانوں کے فیملی لاز میں دخل نہیں دے سکتا، ابھی تک قانون نافذ ہے وہ. اور نمبر 2 اس نے کہا کہ میں نے تو پہلے مطالعہ نہیں کیا تھا، اب جب یہ ایشو سامنے آئے ہیں تو میں نے مطالعہ کیا ہے، تو جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں اتنے کسی مذہب نے نہیں دیے. ہی از آن ریکارڈ لوک سبھا میں. لیکن پاکستان میں ان پر عمل نہیں ہو رہا کوئی بھی. عمل تو ہم کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اور سرمایہ داری، وہ جو علامہ اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. وہ تو حال تو یہ ہے ہمارا. اب دیکھیں نا، ہم نے ڈاکٹر صاحب
ہم نے اپنے ملک کا نام جو ہے رکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو نہ ہمیں یہاں پر کوئی اسلام نظر آتا ہے نہ جمہوریت نظر آتی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 60 سال ہو گئے ہیں ہم کس قسم کا کوئی شکل اپنی پیش کر رہے ہیں. بہرحال اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں افغانستان کا پہلے ہم نے ایک ذکر کیا تھا، پہلی نشست میں بھی ہم نے کیا تھا ذکر افغانستان کے بارے میں، اور ابھی کچھ وقت پہلے بھی کیا طالبان کے سلسلے میں.